نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِفَتَاهُ، اپنے نوجوان کو، غلام کو، خادم کو، لا ابرح، نہ میں پلٹوں گا، نہ میں پھروں گا، حتی، یہاں تک کہ، ابلغ، میں پہنچ جاؤں، مجمع، جمع ہونے کی جگہ، البحرین، دو دریاؤں کے، او یا، امضیہ، میں چلتا رہوں گا، حقبا، برسوں، مدتوں، فلما، تو جب، بلغا، وہ دونوں پہنچے، مجمع، سنگم پر، جمع ہونے کی جگہ پر، بینہما، ان کے درمیان، نسیا، تو دونوں بھول گئے، حوتہما، اپنی مچھلی، فاتخذ، اور اس نے بنا لیا، سبیلہ، اپنا راستہ، فی البحر، سمندر میں، سربا، سرنگ کی طرح، راستہ بنا کر، سرنگ بنا کر، ٹنل، فلما، تو جب، جاوزا، وہ آگے بڑھے، قال، کہا، لفتاہ، اپنے خادم سے، آتنا، لائیے ہمارے پاس، غداءنا، ہمارا ناشتہ، ہمارا کھانا، لقد، البتہ تحقیق، لقینا، ملاقات کی ہم نے، من سفرنا ھذا، اپنے اس سفر سے، نصبا، تھکاوٹ سے، قال، اس نے کہا، ارأیت، کیا دیکھا تم نے، اذ اوینا، جب ہم نے پناہ لی تھی، الی الصخرۃ، چٹان کی طرف، فإنی، تو بے شک میں، نسیت، میں بھول گیا، الحوت، مچھلی کو، وما، اور نہیں، انسانیہ، بھلایا مجھے اس کو، الا الشیطان، مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں ذکر کروں اس کا، واتخذ، اور اس نے بنا لیا، سبیلہ، اپنا راستہ، فی البحر، سمندر میں، عجبا، عجیب طریقے سے، قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ذالک، یہی ہے، ما کننا نبغی، جو ہم چاہتے تھے، فارتدا، تو وہ دونوں پلٹے، علی آثارہما، اپنے نشانوں پر، قصصا، نشان قدم تلاش کرتے ہوئے، فوجدا، تو دونوں نے پایا، عبدن، ایک بندے کو، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ، دی تھی ہم نے اس کو، رحمتن، رحمت، من عندنا، اپنے پاس سے،
وعلمناہ اور سکھایا ہم نے اس کو من لدنا اپنے پاس سے علم. قال لہ موسیٰ کہا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے ہل کیا اتبعک میں پیروی کروں آپ کی الا اوپر ان اس بات کے کہ تعلمنی تو سکھائے مجھ کو مما اس میں سے جو علمتا تو سکھایا گیا رشدا سمجھ بوجھ. قالا اس نے کہا انکا بے شک تو لن تستطیع ہرگز نہ تو استطاعت رکھے گا معیہ میرے ساتھ صبر کی تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ اور کس طرح تم صبر کر سکتے ہو الا اوپر اس کے ما جو لم تحط نہیں تم نے احاطہ کیا بھی اس کا خبرا پوری معرفت کے ساتھ پوری سمجھ سے. قالا اس نے کہا ستجدنی ان قریب تم پاؤ گے مجھ کو انشاءاللہ صابرن صبر کرنے والا ولا اور نہیں عاصی میں نافرمانی کروں گا لکا تیرے لیے امرا کسی حکم میں کسی بات کی. قالا کہا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی پھر اگر تم پیروی کرو میری فَلَا تَسْأَلْنِی پس نہ تم سوال کرنا مجھ سے عَنْ شَیْءٍ کسی چیز کے بارے میں حتیٰ یہاں تک کہ احدث میں شروع کروں لکا تمہارے لیے منہ اس میں سے ذکر. فانطلقا تو دونوں چل دیے حتیٰ یہاں تک کہ اذا رکبا جب وہ دونوں سوار ہوئے فی السفینۃ کشتی میں خرقہا تو اس نے پھاڑ دیا اس کو. قالا کہا اخرقتہا کیا تم نے پھاڑ دیا اس کو لتغرق کہ تو غرق کرے اہلہا اس کے رہنے والوں کو یعنی سواروں کو بریکٹ میں لکھیے سوار. لقد البتہ تحقیق جئتا لایا تو شیئن امرا چیز بہت بھاری. قالا اس نے کہا الم اقل کیا میں نے کہا نہ تھا انکا بے شک تو لن تستطیع ہرگز نہ تو استطاعت رکھے گا معیہ میرے ساتھ صبر کی. قالا کہا لا تؤاخذنی نہ آپ مواخذہ کیجئے میرا نہ پکڑیے مجھ کو بما نسیتو ساتھ اس کے جو میں بھول جاؤں ولا ترہقنی اور نہ تو مجھ پر چھا جا من امری میرے معاملے میں سے اسرا
تنگی کے ساتھ، سختی کے ساتھ. فانطلقا، تو دونوں چل دیے. حتی، یہاں تک کہ اذا لقیا، جب وہ دونوں ملے، غلامن، ایک بچے کو، فقتلہ، تو قتل کر دیا اس کو. قال، کہا، اقتلت نفسا، کیا تو نے قتل کر دیا ایک شخص کو، ایک جان کو، زکیۃً، معصوم، پاک، بے گناہ، بغیر نفس، بغیر کسی جان کے. لقد، البتہ تحقیق، جئتا، تو لایا ہے، شیئاً، ایک چیز، نکرا، قابل نفرت. آج کی تفسیر آیت نمبر 60 سے شروع ہوگی، جہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ بیان ہوا ہے. اس کا پس منظر کچھ یوں ہے. ایک سائل کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جملہ پسند نہ آیا اور وحی کے ذریعے انہیں مطلع کیا کہ ہمارا ایک بندہ خضر تجھ سے بھی بڑا عالم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، اس سے ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہیں ہمارا وہ بندہ بھی ہوگا. نیز فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ، جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہی مقام ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی ساتھ لی اور سفر شروع کر دیا. اب ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے کنارے روانہ ہوئے. آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد اور خادم حضرت یوشع بن نون بھی تھے. دونوں سفر پر روانہ ہوئے. ایک جگہ پر مچھلی ٹوکری سے نکل کر سمندر میں چلی گئی، لیکن شاگرد کے خیال میں نہ رہا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو بتائے. موسیٰ علیہ السلام واپس اسی مقام پہ پلٹے، اسی نشان پر روانہ ہوئے، اور جس جگہ مچھلی سمندر میں گئی تھی، ایک چٹان کے قریب، جب وہاں پہنچے تو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کی تفصیلات آیات کی روشنی میں ہم دیکھیں گے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے. فتح کا لفظ فتن ہے، اصل میں نوجوان کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی جمع فتیتن ہے. خادم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اذ قال موسیٰ لفتاہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، اپنے خادم سے کہا. اور یہ کون تھے؟ یوشع بن نون، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کو نبوت ملی تھی، جن کی سرکردگی میں بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا یہ علمی سفر خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے جو کیا، یہ تنہا نہ تھا، اپنے شاگرد کے ساتھ تھا. یہ سفر اللہ تعالی کے حکم پر تھا، ایک عالم سے ملاقات کے لیے تھا. ویسے بھی کسی ایسے شخص کی ملاقات کے لیے سفر کرنا جو علم رکھتا ہو، اللہ سے محبت رکھتا ہو، اور اس سے محبت کے لیے اس کی طرف سفر کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے. یہاں تو قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سفر ہو رہا ہے. حدیث میں بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص
جو کسی شخص سے ملاقات کے لیے اپنے گھر سے نکلا تو راستے میں فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں وہ فلاں بستی میں جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں فلاں شخص سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اس سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ اس نے کہا کوئی رشتہ نہیں۔ اس نے کہا کوئی غرض نہیں، کوئی دنیاوی مفاد کچھ نہیں۔ پھر کیوں جا رہے ہو؟ اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں اور اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس پر فرشتے نے اس کو خوشخبری دی کہ جس رب کی خاطر تم اس سے محبت رکھتے ہو وہ رب اس محبت کی وجہ سے تم سے محبت رکھتا ہے۔ اور ایسی ملاقات میں اصل مقصود بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی معرفت پانا، اللہ سے تعارف پانا، اللہ سے ملاقات کرنا۔ کیونکہ جب دنیاوی مقاصد کے لیے سفر ہوتے ہیں تو پھر وہی چیزیں سامنے ہوتی، کھانا پینا، شاپنگ، سیر تفریح، اور بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں سفر کے۔ لیکن جب انسان کسی خاص انسان سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو پھر وہی انسان مقصود ہوتا ہے، اس کی کمپنی، اس کی صحبت، اس کی مجلس۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے، اپنے شاگرد سے، اپنے نوجوان سے، لا ابرح، میں نہ پھروں گا، نہ ہٹوں گا، نہ پلٹوں گا، حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام کی ڈٹرمنیشن سامنے آتی۔ یاد رکھیے موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر ایک طالب علم کا سفر ہے، ایک علم پانے والے کا سفر ہے، علم چاہنے والے کا سفر ہے، ایک عالم سے ملاقات کا سفر ہے۔ اس سفر میں ظاہر ہے تکلیف بھی ہو سکتی ہے، صعوبت بھی ہو سکتی ہے، مشقت بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے ڈٹرمنیشن ضروری ہے، جس کا اظہار موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی دیکھیے کہ خود پیغمبر ہیں، اللہ تعالی سے ہم کلام ہو چکے ہیں، تورات ملی ہوئی ہے، صاحب کتاب پیغمبر ہیں، لیکن کس قدر عاجزی ہے کہ ایک دشوار گزار سفر کرنے کو تیار ہو گئے علم کی خاطر، اور پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ، بغیر کسی تکبر کے۔ لا ابرح۔ پھر بات یہ ہے کہ اپنے شاگرد کو یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ اگر ان کا ارادہ، ان کے اندر ڈٹرمنیشن تھی تو خود اپنے میں ہی رکھتے۔ اپنے دل کی بات اپنے شاگرد سے کہہ رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ شاگرد میں بھی وہ ڈٹرمنیشن آ جائے، کیونکہ وہ ساتھ جا رہا ہے نا۔ اگر ساتھ جانے والا تھک کے بیٹھ جائے اور وہ ہر 2 قدم پہ ستانے لگے تو انسان کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چلنے سے پہلے جانے کا مقصد واضح ہونا چاہیے، اور جو بھی جانے والے ہیں ساتھ ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں جا رہے ہیں، تاکہ ان کے اندر بھی وہی عزم اور جذبہ باقی رہے۔ تو وہ اپنے ارادے سے آگاہ کرتے، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ مجمع البحرین پہنچ جاؤں۔ مجمع کس کو کہتے ہیں؟ جمع ہونے کی جگہ۔ بحرین، بحر سے تثنیہ، 2 سمندروں کے، 2 دریاؤں کے۔ اس جگہ کیوں جانا چاہ رہے تھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی نشانی بتائی تھی کہ خضر وہاں ملیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ خضر کو موسیٰ علیہ السلام کے گھر لے آتے؟ نہیں، اس لیے کہ شاگرد کو استاد کے پاس جانا چاہیے، اس سے علم کی قدر آتی ہے۔ آج کی طرح نہیں کہ استاد شاگرد کے پاس جا کے پڑھاتا ہے۔ بہرحال استاد ایک داعی بھی ہوتا ہے، دعوت دین دینے والا بھی، اس لیے اگر استاد دعوت دین کے ارادے سے کہیں جاتا ہے تو اس میں حرج نہیں، لیکن افضل طریقہ کیا ہے؟ شاگرد خود آئے،
استاد کی خدمت میں حاضر ہو. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں چلتا جاؤں گا یہاں تک کہ اس جگہ پہنچ جاؤں. او امضی حقبا، یا چلتا جاؤں گا صدیوں برسوں. حقب جمع احقاب، مدت دراز. 70 یا 80 سال کے عرصے کو بھی حقب کہتے ہیں. غیر معین مدت کے لیے بھی لفظ یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اس وقت تک چلتا جاؤں گا، کوئی ٹائم پیریڈ نہیں، بس چلتا جاؤں گا جب تک کہ منزل نہ مل جائے. کتنی زبردست ڈٹرمنیشن. اور ابھی یہ 70-80 سال رستے کے لیے طے کر رہے ہیں. صدی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. 100 سال چلنا پڑے تو چلوں گا، لیکن اس شخص سے ملوں گا ضرور. برسوں چلوں گا، مدتوں چلوں گا. ایسے ارادے اور ایسی ڈٹرمنیشن رکھنے والے لوگ ہی دراصل کام کر سکتے ہیں. یہی علم حاصل کرنے کے اہل ہوتے ہیں. جو ہر چھوٹی بڑی بات پہ ہمت ہار کے دل توڑ کے بیٹھ جائے، وہ پھر اصل جوہر نہیں پا سکتا. فلما بلغا، پھر جب وہ دونوں پہنچے. مجمع بینہما، یا مجمع البحرین کی بجائے کیا کہا گیا؟ مجمع بینہما. ہما دونوں سمندر ہیں، یعنی ان دونوں کے ملاپ کی جگہ پہنچے، یعنی جو ان کی جگہ تھی، یعنی اصل جگہ پہنچ گئے. تو کیا ہوا؟ نسیا حوتہما، اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے. مچھلی کی طرف دھیان ہی نہ رہا، حالانکہ نشانی بتائی گئی تھی کہ مچھلی پہ دھیان رکھنا، جہاں یہ سمندر میں جائے گی. یہ اللہ نے ایک نشانی دی تھی نا. اچھا، یہ نشانی اس لیے بھی دی ہوگی کہ آپ دیکھیں کبھی آپ سمندر کے کنارے چلتے جائیں نا اور دوسری طرف کوئی عمارتیں نہ ہوں تو آپ کے لیے کسی بھی جگہ کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. خشکی پر تو یہ ہوتا ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے، کوئی درخت آ جاتا ہے، کوئی پہاڑ آ جاتا ہے، کوئی عمارت آ جاتی، کوئی زمین کی شکل بدل جاتی. لیکن سمندر میں اگر آپ جائیں تو عموماً یا سمندر کے کنارے کنارے چلتے جائیں، اور خاص طور پہ جہاں صحرائی علاقہ ہو، تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان کہاں پہنچ گیا. فلما بلغا، تسنیہ کا صیغہ ہے. تسنیہ کیوں؟ کہ دونوں تھے، دونوں پہنچ گئے جہاں پہنچنا تھا. نسیا، بھول گئے، غافل ہو گئے. حوتہما، اپنی مچھلی سے. فاتخذا، پس بنا لیا تھا. کس نے؟ مچھلی نے. کیا؟ سبیلہ، اپنا راستہ. کہاں؟ فی البحر، سمندر میں. سرابا، سرنگ لگا کے، ایسے اندر چلے گی سمندر میں جیسے کوئی ٹنل سے گزر کے اندر چلا جاتا. یکا یک، یعنی ٹوکری سے نکلی، اچھلی اور چھٹ سمندر میں جا گری. رستہ بنا کے. سرب، سراب اسی سے ہے، اور اس کی جمع اسراب ہے. فلما جاوزا، ان کو پتہ ہی نہ چلا، خیال ہی نہ آیا. وہ اپنی باتوں میں شاید لگے ہوں گے، یا کچھ اور قدرت کے نظارے دیکھ رہے ہوں گے کہ اتنے میں نیچے سے مچھلی جلدی سے نکلی اور چلی گئی. فلما جاوزا، تو جب وہ گزر گئے، اصل جگہ کراس کر گئے. جاوزا، قالا، کہا. کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. کس سے؟ لفتاہ، اپنے شاگرد سے. کیا کہا؟ آتنا، لاؤ ہمارے پاس. غداءنا، ہمارا ناشتہ، ہمارا ناشتہ لاؤ، کھانے کو کچھ لاؤ. کیوں؟ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، آج کے اس سفر سے ہم بہت تھک گئے ہیں. لقینا، ملاقات کی ہم نے، من سفرنا، اپنے سفر سے، ھذا، اس، نصبا، تھکاوٹ. اب بہت تھک گئے ہیں، چلیں بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں، ناشتہ لے آؤ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ استاد کا اپنے شاگرد کو کوئی کام کہنا یا اس سے ایک حد کے اندر خدمت لینا کوئی گناہ کا کام نہیں، کوئی معیوب کام نہیں. ورنہ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے؟ خود جاتے اور ناشتہ لے آتے اور شاگرد کو کہتے آؤ تم بھی کھا لو. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ جاؤ ناشتہ لاؤ. یہ بھی استاد کے ادب اور احترام میں سے ہے. یعنی استاد کی خدمت اسلامی تعلیم میں ایک شعار رہا ہے. ہارون اور مامون کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت مشہور بات تاریخ میں ان کے بارے میں ملتی ہے کہ وہ اپنے استاد کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے اور
یہ وہ زمانہ تھا کہ جو پوری تاریخ میں مسلمانوں کا علمی اعتبار سے سب سے اعلیٰ ترین زمانہ ہے. اگر آپ تاریخ میں پڑھیں بہت زبردست ترقی کا زمانہ ہے. یعنی جتنی علمی ترقی ان کے دور میں ہوئی ہے اس کے بعد کے ادوار میں کم ہی ملتی ہے, دنیاوی اور دینی دونوں علوم میں. اور بادشاہوں کا حال کیا ہے کہ وہ استادوں کے آگے ہی ادب سے بیٹھے ہیں اور ان کے جوتے اٹھانے میں عزت محسوس کر رہے ہیں. آج کا شاگرد استاد کو دھکا دینے میں اور بدتمیزی کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے. خیر, فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. اچھا, اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کبھی انسان سفر میں یہ کہہ دے کہ آج تو بڑی تھکاوٹ ہو گئی, تو اس سے کوئی اجر میں کمی نہیں ہوتی یا کوئی اس میں احسان جتانا نہیں ہوتا. یہ فطری سے جذبات کے اظہار ہوتے ہیں جو عام طور پہ انسان کرتا رہتا ہے. آج گرمی ہو گئی, آج سردی ہو گئی, آج ہوا چل رہی ہے, آج تو بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے. یہ اس بات کا ذکر قرآن میں کیا جا رہا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین بڑا نیچرل دین ہے, اور کوئی شخص اگر ایسی کوئی بات کر دے تو اس کے بارے میں برا نہیں سمجھنا چاہیے. لو اب یہ کہہ رہا مجھے تھکاوٹ ہو گئی, نہیں. اللہ کی راہ میں بھی اگر کبھی کوئی تھکاوٹ ہو جائے اور اس کا ذکر کر لیا جائے تو اس سے نہ اجر میں کمی ہوتی ہے اور نہ ہی یہ کوئی بری بات ہے, نہ کوئی معیوب چیز ہے. لیکن یہ نہیں کہ اس کو تکیہ کلام بنا لیا جائے اور سب کام چھوڑ کر ہر وقت صرف تھکاوٹ ہی کا اظہار کیا جائے. ہر چیز اعتدال میں اچھی لگتی.